قالت في خطبة الفدك ثم التفت إلى أهل المجلس وقالت أنتم عباد الله أنتم أمناء الله على أنفسكم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجالس سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ ابتدا ہے، اور اس مجلس میں موضوع گفتگو سیدہ کا وہ مشہور خطبہ ہے جسے خطبہ فدک یا خطبہ فدکیہ کہتے ہیں، کہ جسے اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا اور اہل تشیع نے بھی اپنی کتب میں نقل فرمایا۔ یہ خطبہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس کی متعدد اسانید ہیں کہ بہت سارے صاحبان تحقیق نے استفاضہ کی حد تک دعویٰ کیا ہے اپنی تحقیق میں۔ اس خطبے کا ہر جملہ جو سیدہ کی زبان سے جاری ہوا وہ ایسا جملہ ہے کہ قرآن ہر اس جملے کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ خطبہ فقط اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے سیدہ نے ارشاد نہیں فرمایا، یہ خطبہ فقط اپنے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے سیدہ نے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس خطبہ میں توحید و رسالت کا ذکر بھی ہے، امامت کا ذکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ انسان کی روحانی اور نفسیاتی امراض کے علاج کا ذکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات میں نماز و روزہ و حج کا ذکر بھی ہے۔ ایک ایسا جامع خطبہ ہے کہ جس خطبے کا ہر لفظ انسان کو ہدایت کی راہوں پہ ایسی منزل کے اوپر گامزن کر دیتا ہے کہ پھر یہ انسان اعلیٰ علیین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ خداوند کریم کی توفیق سے ہم جوار امیر المؤمنین علیہ السلام میں آج سیدہ کے اس خطبے کے ایک جملے کو لیں گے، اور اس جملے کے اوپر قرآن مجید سے تصدیق چاہیں گے، اہل بیت کے کلام سے تصدیق چاہیں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ جملہ کیسا جملہ ہے، اور ہماری زندگی میں ہمارے نفوس کو تبدیل کر کے کمال کی منزل پر لے جانے کے لیے یہ خطبہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میری گزارش ہوگی کہ اوپر سے مجھے یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے برادران کو آپ نے آگے جمع کرنا ہے، اس کے بعد اپنے موضوع کو شروع کرنا ہے، تو لہٰذا سب برادران سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ مجالس میں جگہ پیدا کرو تو وہ جگہ پیدا کر دیتے ہیں، تو لہٰذا آگے تشریف لے آئیے اور عبادت کی خاطر محمد و آل محمد پہ درود بھی پڑھتے جائیے۔ اس وقت کے اصحاب رسول کے مجمع میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و منزلت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کے بندو ہو، وَأَنْتُمْ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، دیکھو تم وہ ہو کہ اللہ نے تمہیں تمہارے نفسوں کے اوپر امین بنا دیا ہے۔ تم امین ہو، تمہارے پاس ایک امانت ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم امین بن کر رہنا، خائن بن کر نہ رہنا۔
اور یہ امانت بڑی مشکل ہے، کیونکہ یہ امانت خود تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی امانت ہے۔ تمہیں ایک نفس دے دیا گیا، تمہیں تمہارا اندر دے دیا گیا، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس نفس کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے اور اسے آلودہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم امین بن کے رہو گے، تم خیانت کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی تصدیق، بلکہ اس خطبہ میں اس جملے کی تصدیق کے لیے قرآن مجید میں پوری سورہ موجود ہے، کہ جسے سورہ شمس کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم کھا کے اور چاند کی قسم کھا کے، دن اور رات کی قسم کھا کے، زمین و آسمان کی قسم کھا کے، 6 قسمیں کھانے کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم کھاتا ہے کہ اور قسم ہے اس نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کو بنانے کے بعد اس کے اندر الہام کی ایک کیفیت رکھ دی، اس کے اندر ایک شعور رکھ دیا۔ وہ شعور کس کا شعور ہے؟ وہ برائی کا اور فجور کا شعور ہے۔ نفس کے اندر ایک ایسی طاقت رکھی، ایک ایسا الہام رکھا کہ نفس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی باتیں تقویٰ کی ہیں، اور اسی نفس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی باتیں برائی کی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد زہرا کے جملے کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب تو وہ ہوگا جو امین بن کے رہے گا، من زکاہا، جو اس نفس کو پاک رکھے گا۔ پاک رکھے گا یعنی امانت کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اور وقد خاب من دساہا، اور وہ برباد و نامراد ہوگا، دساہا، جو اس نفس میں ملاوٹ کر دے گا، اس نفس کو آلودہ کر دے گا۔ ادھر زہرا نے مجمع عام میں تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام جاری کیا کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ دیکھو تم سب انسان اپنے اپنے نفس کے اوپر امین بنا دیے گئے ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے امین بنائے گئے ہو۔ اور ادھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو اس امانت کو پورا کرے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس امانت میں خیانت کرے گا وہ نامراد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں گناہ کو اور معصیت کو انسانی نفس سے خیانت کہا گیا ہے۔ چند ایک آیات آپ کی خدمت میں تاکہ زہرا کے جملے کی مزید تصدیق ہو جائے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 87 کہ ارشاد ہوا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ دیکھو، جب تمہیں منع تھا کہ ماہ رمضان میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا تو تم اللہ کی معصیت کرتے تھے۔ اس اللہ کی معصیت کو قرآن کن الفاظ میں بیان کر رہا ہے؟ قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے انفس اور اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ تو اللہ کی مخالفت، معصیت اور حکم الہی کی امتثال نہ کرنے کو قرآن تعبیر کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلْ،
سورہ نساء کی 107 نمبر آیا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ اے رسول ان کے بارے میں بحث نہ کیجیے، ان کے بارے میں ہم سے نہ الجھیں۔ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ جو اپنے انفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کہ جو اپنے آپ سے خیانت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں معصیت کو، حکم الہی کی مخالفت کرنے کو اپنے نفس سے خیانت سے تعبیر کیا، اور یہی جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ تم اپنے انفس اور اپنے آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے امین ہو۔ دیکھو اگر تم اللہ کے احکام کی مخالفت کرو گے، معصیت کا ارتکاب کرو گے، تو یہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرو گے، اور اس خیانت کرنے کے ساتھ یہ کوئی اللہ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے اوپر ظلم کا ارتکاب کرو گے۔ دنیا میں جب کوئی کسی کو امانت دیتا ہے اور اگلا بندہ اگر امانت میں خیانت کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ جس کی یہ امانت تھی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ لیکن یہ عجیب امانت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ امانت ایسی ہے کہ اگر اس میں تم خیانت کرو گے تو اللہ کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے شمار ہوگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے لوگو تم نے ظلم کیا ہے اپنے انفس کے اوپر، اپنے اوپر تم نے ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا؟ کیونکہ تم نے اس بچھڑے کی پوجا کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرنا خود کے اوپر ظلم کہلاتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو بس یہ نقشہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے ہمارا نفس، کہ جس نفس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں تقوی کی باتیں بھی بتلاتا ہے، ہمیں برائی کے خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے، اور زہرا نے خطبہ فدق میں فرما دیا کہ تم نے امین بن کے رہنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نفس کے ساتھ خیانت کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، اللہ تم سے محبت کا رشتہ توڑ دے گا، اور تم ایسے ظالم بن جاؤ گے، ایسے ناعقل اور نامراد بن جاؤ گے کہ تمہیں یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہو۔ یہ مقدماتی گفتگو مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اصل جو گفتگو ہے کہ ہم سب لوگ زہرا کے اس خطبہ کے اوپر کس طرح سے عمل کریں۔ آج کی دنیا میں ہر شخص اس مشکل کا شکار ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ وہ جو زہرا نے فرمایا تھا کہ تم امین ہو، تم نے امانت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، آج انسان نفس کے ہاتھوں، خواہش کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے ہر جوان، ہر بزرگ، ہر صاحب علم، ہر عالم، ہر انسان، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس مشکل میں مبتلا ہے کہ کس طرح سے زہرا کے اس خطبہ کے اوپر عمل کرے، کس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، کس طرح سے جو نفس کی امانت ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو آج ہم قرآن مجید سے اور در اہل بیت سے جناب زہرا کے صدقے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ اے زہرا ہم تیری مجلس میں آ چکے، تیرے خطبہ فدق کے ایک جملے کو تلاوت کر کے سن بھی لیا، ہمیں رہنمائی دیجئے، ہمیں بتلائیے۔ ہم خود کو اس نیٹ کے زمانہ میں، خود کو اس برائی کے زمانہ میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم خائن نہیں بننا چاہتے، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والا نہیں بننا چاہتے۔ ہمیں طریقہ بتلائیے، ہمیں وہ راز سمجھائیے کہ جس سے ہم اپنے اوپر حکمرانی کر سکیں، جس سے ہم وہ مضبوط امین بن سکیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اے زہرا ہم تجھ سے توسل کرتے ہوئے یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ طاقت، وہ راز، وہ اسرار، وہ معرفت عطا کیجئے کہ ہم اپنے نفس کی امانت کو صحیح طریقے سے پورا کرنے والے بن جائیں۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کی عظمت پہ بآواز بلند درود بھیجیے۔ قرآن مجید میں اور اہل بیت علیہ السلام نے، خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اور صحیفہ سجادیہ میں ہمارے چوتھے امام نے اس موضوع کو بڑے کھول کر بیان کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ فقط 3 نکات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلا نکتہ کہ انسان اپنے آپ کو امین کیسے بنائے، اپنے نفس کی حفاظت کیسے کرے۔ پہلا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں جو آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان 2 طریقوں میں بھی شیطان اور نفس امارہ جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو انسان کو تیسرے طریقے کی طرف جانا پڑتا ہے کہ جو دوسری مجلس میں بیان ہوگا، اس مجلس میں بیان نہیں ہو سکے گا۔ سب سے پہلا طریقہ کہ ادھر سے زہرا نے ندا دی کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ تم سب اللہ کی طرف سے امین بنا دیے گئے ہو اپنے انفس کے اوپر۔ ادھر سے قرآن نے صدا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے صاحبان ایمان علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ تم اپنی پرواہ کرو، اپنے نفس کی پرواہ کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دیکھو اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو جو گمراہ ہو رہا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ علیکم انفسکم، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے بارے میں دیکھ بھال کرنی ہے۔ پہلا آغاز اس امانت کو ادا کرنے کا یہاں سے ہوتا ہے کہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچ و بچار کرنی ہے، تمہیں خود کو وقت دینا ہے۔ دنیا مصروف ہو چکی ہے، انسان دوسروں کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے متعلق، اپنے لجنہ کے امتحان کے متعلق، اپنے دیگر مالی معاملات کے متعلق سوچتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا، اس نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتا کہ میں کون ہوں، میرا زہرا سے کیا رشتہ ہے، میرا مہدی دوران سے کیا رشتہ ہے، میں نجف میں کیوں ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ وہ پہلا آغاز ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ ہم سب کو دنیا کی انٹرٹینمنٹ سے، دنیا کے انٹرنیٹ سے، دنیا کے حالات سے کٹ کے ایک خلوت کے لمحے میں خود کو، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ یہ وہ تفکر کی منزل ہے کہ جسے روایات میں افضل عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں نظام ایسا بن چکا ہے کہ انسان کو یہ عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ جب بھی انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اس کے ذہن میں ایک ٹینشن کی کیفیت جنم لیتی ہے۔ جب ٹینشن کی کیفیت جنم لیتی ہے تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرے ذہن پہ ٹینشن نہیں آنی چاہیے، فوراً اپنی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے موبائل اٹھاتا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز دیکھتا ہے تاکہ یہ جو ذمہ داری کا احساس، یہ جو نفس کی امانت کا احساس پیدا ہو رہا ہے یہ مجھے ٹینشن نہ دے۔ یا
اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے نکل جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے، وہ اپنے اوپر توجہ نہیں کرنا چاہتا۔ آج زہرا نے یہ بیان کر دیا کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، اور قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ علیکم انفسکم، کہ تمہیں اپنا امین بننا ہے، تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، تمہیں خود کو وقت دینا ہے، تمہیں کبھی سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنے متعلق غور و فکر کی منزل پہ، سوچ و بچار کی منزل پہ آنا پڑے گا۔ اور یہاں سے ہمارے پاس صحیح السند روایت ہے الکافی میں کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام بہت سے ایسے کام ہیں کہ جب وہ انسان کام کرتا ہے تو اسے منیت کی منزل عطا کرتے ہیں۔ منیت کی منزل کیا ہے؟ کہ یہ انسان ہم میں سے ہو گیا، حکمی طور پہ کہ یہ انسان کا مرتبہ ہم میں سے ہو گیا۔ وہ صحیح السند روایت کیا ہے؟ ایک مرتبہ صاحب مل کے درود پڑھ لیجئے، روایت آپ کی خدمت پیش۔ علی بن ابراہیم اپنے والد سے، اور اس طرح سلسلہ روات صحیح السند راویوں کے ساتھ یہ روایت پہنچتی ہے ابی الحسن المازی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیسا منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر دن اپنا حساب کتاب نہ کرتا ہو، اپنے کاروبار کا نہیں، یحاسب نفسہ خود کا حساب کتاب، جو 24 گھنٹوں میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا، جو 24 گھنٹوں میں زہرا کے اس جملے کے اوپر عمل نہیں کرتا کہ تم اپنے نفس کے امین ہو، جو 24 گھنٹے میں قرآن مجید کی اس آیت علیکم انفسکم کے اوپر عمل نہیں کرتا، خود کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے خود کے بارے میں سوال و جواب نہیں کرتا، تو امام فرما رہے ہیں کہ لیسا منا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص خود کے بارے میں نہیں سوچتا، اہل بیت اس سے اپنا تعلق توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حساب کتاب فی کل یوم، ہر دن تمہیں کرنا ہے۔ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا، اگر تم نے نیک عمل کیا، استزاد اللہ، تو تمہیں دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اس نیک عمل کو زیادہ کر دے۔ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور اگر تم نے برا کام کیا تو استغفر اللہ منہ وتاب الیہ، تو تمہیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے اور اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ پہلا اصول دیا کہ اگر زہرا کے خطبے میں اپنے آپ کے امین بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے خیال رکھنا پڑے گا، تمہیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اور پھر قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دیکھو تمہاری حالت کیا ہو چکی ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود کو بھول چکے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، جب کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہو۔ یعنی یہ ان لوگوں کے متعلق خطاب ہو رہا ہے کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مگر ان کے سیکھنے کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ جب بھی کوئی مجلس سنی، جب بھی کوئی کتاب پڑھی، جب بھی کوئی درس پڑھا، بنیادی ہدف کیا ہے کہ کوئی ایسا جملہ مل جائے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ میں محفوظ کر لوں اور لوگوں کو بتاؤں۔ یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دینے کے لیے تم بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول چکے ہو۔ کیا تم نے خود کو درس نہیں دینا تھا؟ کیا تم نے اس بات کو بھلا دیا تھا کہ زہرا فرما کے گئی تھی کہ تم تو امین ہو؟ کیا تم نے اپنی اس امانت کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا؟ جب بھی پڑھتے ہو، جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو جملے اس لیے نوٹ کرتے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے۔ وتنسون انفسکم، یہ وہ پہلا اصول ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کا امین بننا چاہتا ہے، اگر انسان زہرا کے خطبے کے اس جملے پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلا اصول یہ ہے کہ اسے خود پہ توجہ دینی ہوگی، اسے قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے اپنے اوپر اسے تطبیق دینا ہوگی، اسے مجلس سنتے ہوئے، مجلس پڑھتے ہوئے سارے کلام کو اپنے لیے پڑھنا ہوگا۔ جب تک انسان اپنے لیے پڑھنا شروع نہیں کرے گا،
جب تک انسان اپنے لیے سننا شروع نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنا محاسبہ اور اپنی عدالت لگانا شروع نہیں کرے گا، تو نہ وہ زہرا کے خطبے کی اس وصیت پہ عمل کر سکے گا اور نہ ہی امام موسیٰ کاظم کے اس فرمان پہ عمل کر سکے گا کہ جس فرمان سے اہل بیت منیت کی منزل عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا اصول ہو گیا۔ ایک مرتبہ درود بھی پڑھ لیجئے اور مزید آگے بھی تشریف لے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ انتم عباد اللہ، انتم امناء اللہ علی انفسکم۔ پہلے اصول کے بعد ہم دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے گا، روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ شروع کرے گا، اور پھر وہ یہ سوچنا شروع کرے گا کہ زہرا کے خطبہ کے مطابق مجھے امین بننا ہے، تو اب اسے ایک دوسرے اصول کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ النساء میں کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو خود کو پاک و پاکیزہ خیال کرتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں کہ ہمارا نفس ٹھیک ہے، ہم بالکل درست ہیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، دیکھو آگاہ ہو جاؤ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں لوگوں کے اس تصور کو توڑا گیا کہ دیکھو جب تم اپنے بارے میں سوچنا شروع کرو گے تو تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں خود کو ٹھیک کر لوں گا، میں اپنے آپ کو امین بنا لوں گا، اور امین بنا کے تم یہ خیال کرنے لگ جاؤ گے کہ تم نے اپنے آپ کو تزکیہ میں لے گئے، کہ تم نے اپنے آپ کے اوپر تزکیہ کے عمل کو جاری کر دیا، اپنے نفس کو تم نے پاک کر لیا، صاف کر لیا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، دیکھو تمہارے نفس کا جو تزکیہ کرے گا وہ اللہ کرے گا۔ بڑا عجیب موڑ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کو امین بنایا نفس کے اوپر امین بنا کے قرآن میں اعلان کرا دیا 7 قسمیں کھا کے کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہی ہوگا جو اسے پاک رکھے گا۔ اور پھر جب انسان یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں اسے پاک کروں گا تو ارشاد ہوا کہ نہیں، تم پاک نہیں کرو گے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا نفس چاہے گا پاک کرے گا۔ عجیب منزل شروع ہو گئی۔ اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں، حضرت یوسف سے مدد لیتے ہیں کہ اے یوسف، تمہیں بھی وہ آزمائشیں آئیں کہ جو ہم سب کی آزمائشیں ہیں۔ آج بھی ایک نوجوان انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ساری مشاکل کا شکار ہے، اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ اے حضرت یوسف نبی، آپ معصوم ہیں، ہمیں بتلائیے کہ آپ نے اپنے آپ کو برائی سے کیسے بچایا، وہ راز بتائیے۔ آج ہم بھی زہرا کے اس جملے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، امناء اللہ علی انفسکم، اپنے آپ کو اللہ کا امین بنانا چاہتے ہیں اپنے اوپر۔ اے یوسف نبی، ہمیں بتلائیے کہ کس طرح سے خود کو بچانا ہے۔ تو حضرت یوسف کے بیان سنیے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن۔ اے اللہ، الا تصرف عنی، اگر تو مجھ سے ان خواتین کے مکر و فریب کو دور نہ کرتا، الا تصرف عنی، اے اللہ اگر تو دور نہ کرتا، کیدہن، ان خواتین کے مکر و فریب کو، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ حضرت یوسف کیا فرما رہے ہیں؟ معصوم ہیں، وہ یہ فرما سکتے تھے کہ مجھے ان خواتین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے گمراہ کرتی رہیں، میں معصوم نبی ہوں، میں کبھی بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ان کو مجھ سے دور نہ کرتا
تو اصب الیہن، تو میں ان کی طرف چلا جاتا، میں ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف نبی معصوم ہو کر یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرے نفس کو بچائے گا، میں نہیں بچاؤں گا، میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے میں بچا سکوں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں یوسف نبی معصوم ہو کر اپنے آپ کو اس بات سے بے نیاز نہیں کرتا کہ میرے اندر بھی ایک طاقت ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو برائی کا حکم دیتی ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر میرے رب کی رحمت ہے تو تبھی بچ رہا ہوں۔ یوسف نبی نے یہ راز سمجھا دیا، قرآن مجید کی آیات نے یہ بتلا دیا، دیکھو تم بڑے کمزور ہو، تمہیں دو بڑے دشمنوں کا سامنا ہے، ایک دشمن شیطان ہے، اور شیطان نے بڑی تاکیدیں لگا کر جملہ تاکیدیہ میں کہا ہے کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور برائی کا حکم دوں گا، میں ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ ادھر شیطان کے پاس ایک طاقت اور پاور کہ وہ انسان کے ذہن میں خیالات ڈال سکتا ہے، اسے گمراہ کر سکتا ہے، ادھر انسان کے اندر یہ پاور رکھتی نفس امارہ کی، امارہ صیغہ مبالغہ ہے کہ جو اندر سے انسان کو برائی کا حکم دے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ شیطان کے پاس لاکھوں سالوں کا تجربہ انسان کو گمراہ کرنے کا، اور اس نے بھی قسمیں کھا کے تاکیدیں لگا کے یہ کہہ دیا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، اور اندر سے بھی انسان کے پاس گمراہ کرنے کی طاقت اور پاور، تو کیا یہ کمزور انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک ہم اپنے معاشرے کی مثال لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کو اس کے دوستوں نے بری لائن پہ لگا دیا، اس کو اس کے دوستوں نے اچھی لائن پہ لگا دیا، تو کیا یہاں پہ جبر ہو گیا کہ اسے مجبور کر دیا گیا تھا؟ نہیں، دوستوں نے اسے مجبور نہیں کیا کہ تم سگریٹ پینا شروع کر دو، اس کو ذہن کو خراب کیا، اسے برین واش کیا، اسے بتاتے رہے کہ پی لو پی لو۔ اسی طریقے سے جس کی محفل اچھی ہے، جو اچھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کی زندگی سنور رہی ہے، وہ مطالعے کی طرف، وہ دوام کی طرف، وہ مباحثے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا اس کو دوستوں نے مجبور کر دیا؟ نہیں، انہوں نے اسے فکر دی، سوچ دی۔ تو یہ جو انسان کا نفس ہے، انسان کا سوچ کا جو انداز ہے، اس کو جس طرح سے فکر ملے، جس طرح سے سوچ ملے، انسان اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی سوچیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں اور اللہ نے شیطان کو اختیار دے دیا کہ وہ اس کے ذہن میں بڑی بڑی سوچیں ڈالے گا، نہ فقط سوچ ڈالے گا بلکہ باقاعدہ حکم دے گا، ایک حکم کی طاقت، ایک تڑپ ہوگی کہ اٹھو اٹھو یہ گناہ کا کام کرو، اور اندر سے بھی وہ آواز آئے گی۔ اس ساری صورتحال میں وہ انسان کہ جس کی عمر 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال جس کی عمر ہے، کیا وہ ایسے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کی عمر لاکھوں سال پہ، جس کا تجربہ کروڑوں سال پہ مشتمل ہے؟ آپ کہیں گے یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں سے وہ راز شروع ہوتا ہے کہ جس راز کو حضرت یوسف نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو انسان بچتا ہے، بچتا اپنے اختیار سے ہے، لیکن انسان کے پاس رحمت الہی آ جاتی ہے۔ ادھر سے شیطان اور نفس امارہ انسان کے دل میں خیالات ڈالنا شروع کرتا ہے، ادھر سے رحمان کی محبت اور رحمت اس کے دل پہ نازل ہوتی ہے، اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے ارادے کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور انسان اپنے نفس کے اوپر امین بن کے زہرا کی بارگاہ میں یہ خطاب کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اے زہرا، تو نے کہا تھا کہ امین بن جاؤ، دیکھو آج میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے اپنے نفس کا امین بن گیا۔ انتم امناء اللہ علی انفسکم، اے انسانوں تم اپنے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر اللہ کی طرف سے امین بنائے گئے ہو۔ دوسرے اصول میں گفتگو جاری ہے، اور گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو چکی کہ جب پہلے اصول کو انسان نے اپنایا، اپنے بارے میں سوچ و بچار، اپنے بارے میں محاسبہ، اپنے آپ کو وقت دینا شروع کیا،
تو دوسرے مرحلے پہ انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ تم بہت کمزور ہو، تمہیں اگر کوئی چیز گناہوں سے بچائے گی تو وہ اللہ کی رحمت ہوگی، وہ اللہ کی محبت ہوگی۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی اس رحمت کو توفیق سے تعبیر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ التوفیق رحمت، کہ یہ جو توفیق ہے اسے رحمت کہتے ہیں۔ التوفیق عنایت الرحمن، کہ یہ جو توفیق ہے یہ رحمان کی عنایت ہوتی ہے۔ التوفیق رأس النجاح، یہ جو توفیق ہوتی ہے یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ انسان کی کامیابی شروع تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں بہت سارے مقامات پہ یہ کلمہ آپ سرچ کیجئے گا، بہت سارے مقامات پہ ملے گا، وَلَا قَائِدَ كَالتَّوْفِيقِ، کہ توفیق الہی سے کی طرح کوئی قائد نہیں ہے، کوئی انسان کا رہنما نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِلْخَيْرِ أَهْلًا وَلِلْحَقِّ دَعَامًا وَلِلطَّاعَةِ عِصَمًا، کہ اللہ نے اطاعت کے لیے حفاظتی بند قرار دیے ہیں، ان حفاظتی بند کی وجہ سے انسان اطاعت کی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْنًا مِّنَ اللَّهِ، اور دیکھو ہر اطاعت الہی کے وقت اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مدد ہے، اور وہ مدد ایسی ہے کہ یثبت الافئدۃ، جو تمہارے دلوں کو مضبوط بناتی ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر اطاعت کا شوق پیدا کر دیتی ہے۔ ادھر سے شیطان تمہارے دل میں برائی کا شوق پیدا کرتا ہے، تمہارے دل میں برائی کو مزین اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تم اپنے آپ کو عاجز سمجھنے لگ جاتے ہو کہ میں اس برائی سے نہیں بچ سکتا۔ ادھر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ رحمت تمہارے لیے اچھائی کو اچھا بنا کے پیش کرتی ہے کہ تمہارے دل میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں برائی کو چھوڑ دوں اور اچھائی کے اوپر عمل کر کے اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاؤں۔ ہر انسان کو رحمت کی ضرورت ہے، بغیر رحمت اور بغیر توفیق کے انسان اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی طریقے جوانوں نے اپنائے، جتنے ٹائم ٹیبل بنائے، جتنی بڑی بڑی منتیں مانیں کہ اگر میں نے نفس کے ساتھ یہ خیانت کی، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اتنے روزے رکھوں گا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، ساری منتیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے ٹائم ٹیبل ٹوٹ جاتے ہیں، چونکہ در اہل بیت اور قرآن سے جو نہیں سیکھا۔ قرآن سے سیکھا ہوتا تو حضرت یوسف فرما رہے تھے الا ما رحم ربی، دیکھو اگر میں بچا ہوں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرما رہے تھے کہ دیکھو اطاعت کے لیے تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر اہل بیت مزید کیا فرما رہے تھے، بس ایک روایت، اس کے بعد میں اس گفتگو کے دیگر زاویوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ بحار الانوار میں اس روایت کو علامہ مسیح رحمہ نے نقل فرمایا۔ کتاب التوحید میں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے بھی یہ اسی مضمون کی روایات موجود ہیں، جن میں سے بہت ساری روایات کی اسناد صحیح ہیں کہ ان رجلا سأل العالم علیہ السلام، ایک بندے نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ الیس انا مستطیع لما کلفت، کہ کیا میں صاحب استطاعت، صاحب قدرت نہیں ہوں کہ جو مجھے تکلیف دی گئی، جو مجھے شریعت نے ذمہ داری دی، کیا میرے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو انجام دے سکوں؟ فقال له ما الاستطاعت عندک، تو امام نے فرمایا کہ یہ تم کس استطاعت کی بات کر رہے ہو، مجھے بتاؤ استطاعت سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا القوت علی العمل، کہ میرے پاس قوت ہے عمل کرنے کی، میرے پاس طاقت ہے عمل کرنے کی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی قبلہ صاحب مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ جی ہو جائے گا کام، تو اس نے بھی کیا کہا کہ میرے پاس قوت ہے عمل کرنے کی۔ امام نے فرمایا کہ قد اعطیت القوت ان اعطیت المعونہ، تمہیں قوت تو دی گئی ہے، کیا قوت کے ساتھ تمہیں تعاون بھی دیا گیا، تمہیں مدد بھی دی گئی اللہ کی طرف سے؟ فقال الرجل ما المعونہ، تو اس نے سوال کیا مولا یہ معونہ، یہ مدد کیا بات ہے؟ قوت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس ارادہ ہے، میں اللہ کی اطاعت کر لوں گا، بس آج کے بعد اللہ کی مکمل اطاعت۔ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس قوت کے ساتھ کیا کوئی مدد بھی ہے؟ فرمایا المعونۃ التوفیق،
یہ جو مدد ہے اسے توفیق ہم کہتے ہیں۔ یہ مدد ہے کہ جسے حضرت یوسف رحمت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ مدد ہے کہ جسے توفیق، رحمت، عنایت، معونہ مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قال فلما اعطاء التوفیق قال لو كنت موفقا كنت عاملا۔ دیکھو اگر تمہیں قوت کے ساتھ توفیق الہی بھی مل جاتی تو تم اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والے بنتے۔ فقط قوت کافی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے اوپر آ جائے، قوت کے ساتھ انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ قد یکون الکافر اقوی منک، دیکھو کبھی کافر کو دیکھا ہے وہ تم سے زیادہ قوت رکھتا ہے، اس کے ارادے کی، اس کی ٹائم ٹیبل، اس کا سونا جاگنا بڑا مضبوط ہے۔ ولا یعطی التوفیق فلا یکون عاملا، لیکن اسے توفیق نہیں دی گئی کہ وہ اپنے خالق کے فرمان پہ عمل کر سکے۔ آج ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جوان کے پاس زیادہ طاقت ہے، ایک بوڑھے انسان کے پاس بہت کم طاقت ہے، لیکن بوڑھے انسان کے پاس توفیق ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ عبادت میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سردی کی ٹھنڈی راتوں میں وہ نماز فجر کو اول وقت میں ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک جوان جس کے پاس قوت زیادہ ہے، قوت کے باوجود وہ نماز فجر کو اول وقت میں بھی نہیں پڑھ پاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت اور انسان کا ارادہ اور انسان کا ٹائم ٹیبل کافی نہیں ہے کہ انسان زہرا کے خطبے پہ عمل کرتے ہوئے خود کو اپنے نفس کا امین بنا لے، بلکہ انسان محتاج ہے کہ اسے اللہ کی رحمت ملے، بلکہ انسان محتاج ہے کہ اسے توفیق ملے۔ اب یہ توفیق اور رحمت کیسے ملتی ہے، فقط دو بنیادی چیزوں کو ذکر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب اور مجلس کا اختتام۔ توفیق کے ملنے کے دو بنیادی سبب ہیں۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو کہتے ہیں، اللہ کی محبت کو کہتے ہیں، اس منزل کو کہتے ہیں جسے منزل منیت کہتے ہیں، جسے اہل بیت کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ جب انسان اہل بیت والا بن جاتا ہے، جب انسان اہل بیت میں سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اتنی رحمت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کا امین بن جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ملتی ہے قوت؟ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ انسان عبادت اور دعا میں خود کو مضبوط بنائے۔ جتنا انسان عبادت میں اور دعا میں خود کو مضبوط بنائے گا اتنا اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، اتنے محمد و آل محمد اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ جب اللہ کی رحمت اور محبت اس کے اوپر نازل ہوگی تو اب شیطان کے بہکاوے ہوں یا نفس امارہ کی پریشانیاں ہوں، انسان اپنے آپ کو سب چیزوں سے بڑی خوشی سے بچا لے گا اور ٹینشن کا شکار بھی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت ہے کہ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ دیکھو میں تمہیں اپنے رب کی ایک سنت بتا دیتا ہوں، اپنے رب کی ایک عادت بتا دیتا ہوں کہ ما یعبأ بکم ربی، کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں، اگر تم نے اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، اگر تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑانا چھوڑ دیا، بس یہ ٹائم ٹیبل بناتے رہے کہ آج کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا، تو کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب رب تمہاری پرواہ نہیں کر رہا، جب خالق تمہاری پرواہ نہیں کر رہا، جب خالق نے تمہیں تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو اب یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ توفیق اور خذلان یہ بڑی مقابلے میں چلتی ہیں۔ اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو انسان عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کو بچا لیتا ہے، اور اگر خذلان کی منزل آ جائے کہ اللہ انسان کے حوالے اس کے کر دے تو پھر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے اہل بیت نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ تم اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرو، ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے رب مجھے اپنے حوالے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، میں بڑا کمزور ہوں، اے رب مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، وخذ بیدی الیک، میرے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی طرف لے جانا۔ اور استاد شیخ باقر روانی یہ فرماتے ہیں کہ یوں دعا یہ مانگ لیا کرو کہ اللہم بحق محمد و آل محمد لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے اپنے حوالے کبھی نہ کرنا، میرے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی اطاعت کی طرف لے جانا۔
یہ وہ پہلی منزل ہے کہ انسان کو دعا اور عبادت کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی اعلان کیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھو تمہاری جو نماز ہے یہ روزانہ کی روٹین نہیں ہے، یہ تمہارا اپنے خالق اور رب کے ساتھ محبت کا اعلان ہے، یہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسی محبت کا اعلان ہے کہ جب تم محبت والی نماز پڑھو گے تو اب اللہ تمہاری پرواہ کرنا شروع کر دے گا، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، وَمَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا كُسَالَىٰ، منافقین کی نماز تھی مگر سستی والی تھی، اس نماز میں محبت نہیں تھی، اس نماز میں وہ شوق نہیں تھا، تبھی انہیں اللہ کی محبت نہیں مل سکی۔ اے انسان، تجھے نماز بھی پڑھنا پڑے گی، تمہیں محبت کی خاطر کبھی اضافی نوافل بھی پڑھنا پڑیں گے، تمہیں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے تلاوت قرآن اور دعا کی طرف بھی بڑھنا پڑے گا۔ اگر تم نے عبادت کے اوپر توجہ نہ دی، اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، تو جتنے مرضی ٹائم ٹیبل بنا لو، جتنی مرضی منتیں مان لو، زہرا کے خطبے کے اس جملے پہ کبھی عمل نہیں کر سکتے کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ دیکھو تم اللہ کی طرف سے امین ہو اپنے اوپر۔ یہ وہ پہلی منزل ہے کہ جس کے متعلق اہل بیت نے فرمایا کہ تمہیں اس منزل کے ساتھ ساتھ ہماری منیت کی منزل کو بھی پانا ہوگا، دعا اور عبادت، اور دعا اور عبادت کے ساتھ انسان کو وہ کام کرنے ہوں گے کہ انسان کا شمار اب اہل بیت والوں میں سے ہو جائے، انسان کا شمار اہل بیت میں سے ہو جائے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں روایات میں۔ پہلا کام آپ سن سکے جو صحیح و سند روایت الکافی کی کہ من لم یحاسب نفسہ کل یوم، کہ جو ہر دن اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنا حساب کتاب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اس کو اہل بیت اپنے میں سے شمار کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت کے فرمایا کہ من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس منا، کہ دیکھو جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ انسان کو ضرورت ہے کہ انسان جو پاور والی ہستیاں ہیں، جن کے پاس قدرت اور طاقت ہے شیطان سے لڑنے کی، نفس امارہ سے لڑنے کی، جو اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، انسان ان ہستیوں کے ساتھ خود کو جوڑے۔ اور یہ جڑنا کب ہوگا کہ جب انسان نماز شب کی طرف بڑھے گا۔ اور نماز شب فقط ایک رکعت بھی انسان پڑھ سکتا ہے، 3 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی نماز عشاء کے بعد۔ آیت اللہ سید سیستانی دامت ظل العالی کا یہی فتویٰ ہے کہ ایک رکعت نماز شب اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو روایت مطلق ہے، ایک رکعت نماز شب 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 3 رکعت نماز شب 3 منٹ، جو 3 منٹ سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کو عطا کرتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم خلاصہ کلام کیا کرتے ہیں کہ زہرا کے اس جملے پہ کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ تم سب اللہ کی طرف سے امین ہو اپنے نفسوں کے اوپر، امین بن کے رہنا۔ امین بننے کے لیے پہلا اصول کہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو اہل بیت منیت کا مقام عطا کریں گے، کہیں گے کہ یہ ہمارا ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ جب ہم عبادت کے پہلو کو مضبوط کریں گے، نماز شب، دعا، تعقیبات نماز، صحیفہ سجادیہ، اس کو جب ہم مضبوط کریں گے تو اہل بیت فرمائیں گے کہ یہ ہم میں سے ہو گیا۔ اب آپ خود فرمائیں کہ جو اہل بیت والا ہو کیا اس پہ شیطان کی چال چل سکتی ہے؟ دنیا میں بھی یہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں خاندان کا ہے، جو برے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں خبردار اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، نہیں تو اس کا بابا بڑا سخت ہے، اسے پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کو اس منزل پہ آنا پڑتا ہے۔ اب آخری منزل کہ انسان جب اپنے آپ کو پابند بناتا ہے دعا کا، عبادت کا، نوافل کا، پھر بھی ایک ایسی منزل آتی ہے کہ انسان دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ وہ ایک خطرناک منزل ہے کہ اس منزل پہ انسان کو کیسے سنبھلنا ہوتا ہے، اور اس منزل پہ شیطان کس طریقے سے انسان کے تمام اعمال کو چھڑا دیتا ہے اور اسے نفس کا قائم بنا دیتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بے توفیق من اللہ دوسری مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اصحاب کے دربار میں اصحاب کے سامنے رسول کی بیٹی ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ انتم امناء اللہ علی انفسکم، کہ دیکھو تم اپنے نفسوں کے غلام نہ بنو، اپنے خواہشات کے غلام نہ بنو، تمہیں اللہ نے امین بنایا ہے اپنے اوپر۔ میرے اوپر ظلم کی بات نہیں ہے، مجھ سے خیانت کی بات نہیں ہے، اہل بیت سے خیانت کی بات نہیں ہے، یہ خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے، تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ یہ فکر زہرا دربار میں دیتی رہی، مگر جو اپنے نفس کو نہیں سنبھالتا، جو اللہ کی رحمت سے نہیں جوڑتا، جو اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ نماز شب اور دیگر اعمال کے ذریعے سے نہیں جوڑتا، جو اہل بیت والا نہیں بنتا، پھر چاہے وہ اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی زبان سے آیات سنتا رہے، لیکن جب دنیا کی لالچ اور محبت دل میں آتی ہے تو زہرا جیسی ہستی کا حق بھی وہ غصب کر لیتا ہے۔ اہاکذا یصنع بابنۃ النبی حرصا علی الملک فیا للعجب۔ مرحوم قزوینی فرماتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے تم نے اللہ کی نبی کے بیٹی کے ساتھ کیا؟ حرصا علی الملک، یہ ملک اور بادشاہت اور خلافت کی لالچ میں تعجب ہوتا ہے۔ اتمنع المکروبۃ المقروحہ عن البکاء خوفا من الفضیحہ، دیکھو زخمی زہرا کو تم نے رونے سے بھی روک دیا، فقط اس لیے کہ یہ تمہارا جو پردہ ہے یہ فاش نہ ہو جائے، رونے سے بھی روک دیا۔ مرحوم قزوینی فرماتے ہیں واللہ ینبغی لہا تبکی دما، اللہ کی قسم زہرا کو خون کے آنسو رونا بنتا تھا، زہرا کا حق بنتا تھا کہ جو ظلم ہوا وہ خون کے آنسو روتی، تم نے تو زہرا کو رونے کو بھی روک دیا۔ میں کہوں گا مرحوم قزوینی مجھے بتاؤ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ زہرا کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ ما دارت السماء والارض، کہ جب تک زمین و آسمان ہے زہرا خون کے آنسو روئے؟ بتاؤ وہ مصیبتیں کیا ہیں؟ تو مرحوم قزوینی نے اپنے تخیل میں ان مظالم کو اپنے اشعار میں ڈالا، کہتے ہیں قال سلیم فقالت یا سلمانو حل دخلوا ولم یک استئذانو، قال سلیم یا سلمانو حل دخلوا ولم یک استئذانو، سلیم کہتا ہے اے سلمان کیا وہ گھر میں داخل ہو گئے تھے اور اجازت بھی نہیں مانگی تھی؟ فقال ای وعزت الجبار وما علی الزہراء من خمار، ہاں عزت رب کی قسم وہ گھر میں داخل ہوئے اور زہرا کے اوپر بڑی چادر بھی نہ تھی۔ پھر زہرا نے کیا کیا؟ لیکنہا لازت وراء الباب رعایتا للستر والحجاب، زہرا اپنے پردے کو بچانے کی خاطر دروازے کے پیچھے چلی گئی۔ میں کہوں گا مرحوم قزوینی زہرا کا کیا پردہ بچ پایا؟ ہمیں بتاؤ، ہم رونا چاہتے ہیں آج زہرا کو۔ بس عربی کا ایک جملہ سن لو، عربی میں عصیر کا لفظ سنا ہوگا نجف میں، عصرہ کہتے ہیں جب کسی پھل کو نچوڑ دیا جائے تو اس کے لیے لفظ عصرہ استعمال ہوتا ہے۔ مرحوم قزوینی مجھے بتانا جب زہرا پردے کو بچانے کی خاطر دروازے کے پیچھے چلی گئی تو پھر کیا ہوا، کیا ظلم ہوا؟ فَمُذْ رَأَوْهَا عَصَرُوهَا عَصْرًا كَادَتْ بِنَفْسِي أَن تَمُوتَ حَسْرًا، جب انہوں نے زہرا کو دیکھا تو اس طرح سے دروازے کو دبایا جیسے پھل کو دبا کے رس نکال، کادت بنفسی ان تموت حسرا، قریب تھا کہ زہرا کی جان چلی جاتی۔ نادت ایا فزتا اسندینی فقد وربی اسقطوا جنینی، اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو چکا۔ فاسقطت بنت الہدی وحزنا جنینہا ذاک المسمی محسنا۔ مرحوم قزوینی اتنا ظلم ہو گیا، اور بتاؤ پھر کیا ہوا؟
اتضرم النار ببار ودارہا، کیا اس دروازے پہ آگ لگا دی کہ وآیت النور علی منارہا، کہ نور کی آیت اس دروازے پہ کھڑی تھی۔ بابہا باب نبی الرحمہ و باب ابواب نجات الامہ، ہے اس دروازے کو آگ لگا دی جو نبی رحمت کا دروازہ تھا، ہے اس دروازے کو آگ لگا دی جو امت کی نجات کا دروازہ تھا۔ میں کہوں گا فقط آگ لگائی اور کیا ہوا؟ مرحوم قزوینی کہتے ہیں فَحْمَرَّتِ الْعَيْنُ عَيْنُ الْمَعْرِفَةِ، وہ آنکھ سرخ ہو گئی، اتنا ظلم ہوا کہ سرخ آنکھ تُظْرَفُ بِالدَّمِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، آنکھ بھی سرخ ہو چکی تھی اور خون بھی بہا رہی تھی۔ میں کہوں گا یہ سرخی آنکھ کی کیا ختم ہو گئی؟ مرحوم قزوینی فرماتے ہیں وَلَا يُزِيلُ حُمْرَةَ الْعَيْنِ فِي يَوْمَ يُنشَرُ اللِّوَاءُ، ہاں زہرا کی آنکھ کی سرخی اب بھی باقی ہے، مگر جب امام وقت کا ظہور ہوگا تو تلوار کی سفیدی سے یہ سرخی ختم ہوگی۔ اور کیا ظلم ہوا؟ مرحوم قزوینی کہتے ہیں مجھے میرے کانوں میں ایک صدا آ رہی ہے، وہ صدا کس کی ہے؟ وَلِلسَّيَّاطِ رَنَّةٌ صَدَاهَا، ہاں وہ کوڑوں کی ایک صدا، فی مسمع الدہر فما اشجاہا، میرے کانوں میں وہ کوڑوں کی آواز گونج رہی ہے۔ ان کوڑوں نے کیا ظلم کیا؟ والأثر الباقی کمثل الدملوج فی عضد الزہراء اقوى الحجاج، زہرا کے بازو پہ ایک ایسا نشان بنا کہ جو زہرا کے لیے سب سے بڑی حجت ہوگی۔ وَمِن سواد متنها اسود الفضاء، اس نشان کی تاریکی سے فضا تاریک ہو گئی۔ اور کیا ظلم ہوا؟ اس کے بعد مرحوم قزوینی کہتے ہیں بس مجھ سے نہ پوچھو، وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خِزَانَةَ الْأَسْرَارِ، کہ مجھے اس کیل کی خبر نہیں ہے، اگر یہ ظلم پوچھنا ہے تو اس سینے سے پوچھو جس میں زہرا زخمی ہو چکی تھی۔ اور مولا علی کی مظلومیت کا ایک جملہ وَدَخَلُوا، وہ گھر میں داخل ہو گئے، زہرا نہ بچا پائیں، زخمی ہو گئیں، زہرا اپنے امام کا دفاع نہ کر سکیں، لیکن ایک منظر ایسا آیا کہ اب زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ مولا علی کی غربت کا جملہ ہے، مولا علی سے معذرت کے ساتھ وَدَخَلُوا فِي الْبَيْتِ وَأَخْرَجُوهُ مُلَبَّبًا، وہ گھر میں داخل ہوئے اور علی کو تلبیب کی حالت میں نکالا۔ سنتے ہو تلبیب کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کے گریبان میں ہاتھ رکھ کے، زہرا جتنی زخمی تھی لیکن جب علی کے گریبان پہ ہاتھ کو دیکھا، زہرا کھڑی ہوئی، حسن و حسین کا سہارا لیا اور کہا کہ میں نانے کی، میں بابا کی قبر پہ جاؤں گی، واللہ لأنشرن شعری، بابا کی قبر پہ جا کے بال کھول کے دعا کروں گی۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَاتِلِ فاطمہ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ظَالِمِ فاطمة الزہراء۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد زہرا کی نصیحتوں پہ، زہرا کے خطبات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد زہرا کے خطبوں کو پڑھنے، سمجھنے اور انہیں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہم تجھ سے واسطہ دیتے ہیں تجھے زہرا کا، سب ہم یہاں پہ علم اور عمل صالح کی خاطر آئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، ہمیں علم اور عمل صالح کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے قابل بنا، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔